صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ جنہیں پہ بھیجے خدا بھی سلام، وہ جنہیں پہ بھیجے خدا بھی سلام، فرشتے کرے جنہیں کے در۔ محترم حضرات، یہ تھے عبداللہ تمش جو آپ حضرات کے سامنے نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے تھے اور اپنے لب و لہجے سے اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ نعت النبی پڑھنا بہت ہی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے جان و جگر چاہیے۔ محترم حضرات، اب تک آپ تلاوت کلام اللہ اور نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قلب و جگر میں علم و عمل کی شمع روشن کر رہے تھے۔ اب آئیے میں آپ کو ان باغات کی سیر کرانا چاہتا ہوں جہاں فکر و نظر کو تیز کرنے والی، جان و جگر کو تڑپا دینے والی، ذہن و قلب کو حرکت دینے والی اور دل کو سکون بخشنے والی ولولہ انگیز خطابت سے آپ حضرات مستفید ہوں گے۔ آئیے میں آپ کو بتلا دوں تقریر اور نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو باہمی ربط اور جوڑ ہے اس کی نظیر ملنی بہت مشکل ہے، کیونکہ نعت اگر سمندر ہے تو تقریر اس کی لہلہاتی ہوئی موج ہے، نعت اگر گلستہ ہے تو تقریر اس کا مہکتا ہوا پھول ہے، نعت اگر پھول ہے تو تقریر بوئے مشک و عنبر ہے، نعت اگر کہکشاں ہے تو تقریر اس کی مسکراہٹ ہے۔ تو آئیے اسی مضبوط و مستحکم رشتے کو برقرار رکھتے ہوئے جامعہ اسلامیہ مسیح العلوم کے طالب علم طلحہ سلمہ سے درخواست کرتا ہوں وہ ڈائز پر تشریف لا کر ہم تمام سامعین کو اپنے کلام سے مستفید فرمائیں۔ اس شعر کے ساتھ خدا کے واسطے مہر سکوت توڑ دے، خدا کے واسطے مہر سکوت توڑ دے، تمام شہر تیرے نغمگی کا پیاسا ہے۔ مائک پر طلحہ سلمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الامین هادي البشرية إلى نور الحق وضياء اليقين ومنقذ الإنسانية من براثن الشرك والضلال المهين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. محترم حضرات، سامعین کرام، آج میری تقریر کا عنوان ہے علم دین کی اہمیت۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج زمانہ تعلیم میں بہت ترقی کر رہا ہے، تعلیم کی طرف ہر ملک قوم اور ہر طبقے کی توجہ ہو گئی ہے۔ اس دور میں کسی قوم اور کسی ملک کی ترقی اسی میں سمجھی جاتی ہے کہ اس کے یہاں تعلیم یافتہ کتنے ہیں۔ ہر ملک اور ہر گروہ اپنے افراد کو زیادہ سے زیادہ تعلیمی لائن میں لگانا چاہتا ہے اور دوسروں کو اس میدان میں پیچھے ڈھکیلنے میں لگا ہوا ہے۔ ایک مقابلہ اور سرد جنگ کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ موجودہ دور میں اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ یہ بتایا جائے کہ اسلام میں علم اور طلب علم کی کیا اہمیت ہے۔ ایک عالمگیر قیادت کا دعویدار ہوتے ہوئے اسلام انسان کی فطری تلاش و جستجو اور کھوج کے لیے کس قدر مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس کی تعلیمات انسان کے ذوق کی تکمیل و تسکین کا کس درجے سامان فراہم کرتی ہے۔ سب سے پہلی سورہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنا یہ احسان یاد دلایا کہ اللہ وہی ہے جس نے انسانوں کو علم تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا۔ ارشاد ہوتا ہے علم الانسان ما لم یعلم، سکھایا اس نے انسان کو وہ جو نہیں جانتا تھا۔ قرآن نے جاننے والوں اور نہ جاننے والوں کو ایک فہرست میں نہیں رکھا۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے برابر ہو سکتے ہیں؟ کسی نے کیا خوب کہا ہے
اطلب العلم ولو بالصین، علم حاصل کرو اگرچہ اس کے لیے چین کا سفر کیوں نہ کرنا پڑے۔ چین کے سفر کا مطلب یہ ہے کہ علم کے حصول میں پوری جد و جہاد اور کوشش صرف کر دو۔ تحصیل علم کی طرف سے اگر دور دراز کا سفر کرنا پڑے تو ابھی پیچھے نہ ہٹو۔ علم کی راہ میں تکلیفوں، پریشانیوں اور مسائل سے نہ گھبراؤ۔ ایک حدیث میں ہے اطلب العلم من المال الى اللاد، محض سے لحد تک علم حاصل کرتے رہو۔ انہیں اسلامی تعلیمات کا نتیجہ تھا کہ مسلمانوں نے علم کے حصول میں مختلف بریات کو اور ممالک کی خاک چھانی طویل سفر طے کیے، مدارس، تعلیم گاہیں اور تحقیقاتی مراکز قائم کیے، دارالمطالعہ اور کتب خانوں کا جال بچھایا اور ساری دنیا میں اپنی علمی برتری ثابت کر دکھائی۔ اسلام ان سارے علوم و فنون کو سیکھنے اور حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے جس میں انسانی بھلائی اور انسانی معاشرہ کی فوز و فلاح مد نظر ہو۔ ساتھ ہی وہ علم و فن اسلامی اصول و قوانین سے متصادم نہ ہو، لیکن ان سارے علوم و فنون کے مقابلے میں اسلام نے دینی تعلیم کو سب سے اہم اور سب سے بڑا فریضہ قرار دیا ہے۔ حدیث نبوی ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ علماء امت نے اس فرضیت کا مطلب یہ بتایا ہے کہ دین کی ان باتوں کا علم ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے جن کی عام طور سے ضرورت پڑتی ہے اور جن کے بغیر دینی احکام پر صحیح طور پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ آئیے اس سوال پر غور کریں کہ اسلام علم دین کی تحصیل ہر مسلمان پر فرض کیوں قرار دیتا ہے۔ یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ اسلام کسی خاندان، قبیلے اور برادری کا نام نہیں ہے کہ جو بھی اس خاندان میں پیدا ہو وہ خود بخود مسلمان ہو اور مسلمان بننے کے لیے اس کو کچھ کرنا نہ پڑے۔ اسلام ایک مکمل دین، مستقل تہذیب اور مستقل تحریک کا نام ہے جس کے احکام و اصول پر چلنے والا ادارہ اسلام میں رہ سکے گا، ورنہ نہیں۔ ظاہر ہے کہ مسلمان بننے کے لیے ہمیں قوانین سے باخبر ہونا ضروری ہے جن پر عمل پیرا ہونے کے بعد ایک شخص مسلمان کہلاتا ہے۔ یہی وہ ضرورت ہے جو علم دین کی تحصیل کی طرف ہمیں متوجہ کرتی ہے۔ اگر آپ غور سے دنیا کو دیکھیں اور اس کی تاریخ پر نگاہ ڈالیں تو اندازہ ہوگا کہ دنیا کے اندر ہر زمانے میں دو طرح کی طاقتیں کار فرما رہی ہیں، رحمانی طاقت اور شیطانی طاقت۔ رحمانی طاقت انسان کو ہدایت عطا کرتی ہے، گمراہی و ضلالت کی دباؤ کو گھمنڈ سے نکال کر کامیابی و کامرانی کی منزل تک پہنچاتی ہے، اور شیطانی طاقت انسان کو غلط رویے کا شکار بناتی ہے، اسے گمراہی کی راہ پر ڈال دیتی ہے۔ اس بات کا پتہ لگانے کے لیے کہ کون سی طاقت ہماری خیر کا ہے اور کون بدخواہ، کون صحیح رہنمائی کرتی ہے اور کون غلط، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دین کی تعلیم حاصل کریں۔ علم دین کے بغیر ان دونوں طاقتوں میں امتیاز مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ علم دین حاصل کرنے کی احادیث میں بہت فضیلت آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا پیٹ علم دین سے مرتے دم تک نہیں بڑھتا یہاں تک کہ وہ مر جاتا ہے اور جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ دوسری حدیث میں ارشاد ہوتا ہے جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا جب تک وہ واپس نہیں آتا اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کو۔ یہ بات بھی بدیہی ہے کہ علم دین کا نہ جاننے والا ہمیشہ خطرے میں رہتا ہے، اسے ہر وقت اس کا خطرہ ظاہر ہو سکتا ہے کہ فلاں کام کے اندر جائز و ناجائز حدود کیا ہے اور غلط و صحیح طریقہ کیا ہے، جبکہ اس کے برخلاف علم دین سے واقفیت رکھنے والا اس قسم کے خطرات سے بہت کم دوچار ہوتا ہے۔ ہمارے اسلاف نے علم دین حاصل کرنے میں بڑے ذوق و رغبت کا اظہار کیا، اس کی خاطر بڑی تکلیفیں برداشت کی، دور دراز کے سفر طے کیے، خطرناک راستوں سے گزرے، غربت و مسافرت کی زندگی اختیار کی اور اپنے علمی پیاس بجھانے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھائی، مصائب برداشت کیے۔ مسلمانوں کے علمی کارنامے بے مثال ہے، مگر افسوس کہ آج مسلمانوں میں وہ علمی ذوق باقی نہ رہا جو ہمارے اسلاف میں تھا۔ وہ علمی ولولہ سرد پڑ چکا ہے جس نے ساری دنیا کو مسلمانوں کے آگے ادب کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ علم کے ساتھ دلچسپی اور لگن جو کبھی مسلمانوں کے اندر تھی اب غیر مسلموں میں آ چکی ہے۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جنہیں خود مسلمانوں نے علم و ہنر کا سبق پڑھایا تھا اب خود مسلمان ان کے دست نگر ہیں۔ مسلمانوں میں وہ علمی ولولے مات پڑ گئے جن کے
کے ذریعے ہمارے اخلاق دنیا میں چمکے اور دنیا میں نام پیدا کیا. ہمیں چاہیے کہ اپنے اخلاق کا علم ذوق اپنے اندر پیدا کریں تاکہ ہمارا کھویا ہوا وقار واپس مل سکے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.